السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ مجالس میں سورہ معون تک کی تفسیر الحمدللہ ہو چکی ہے۔ یہ سورہ کوثر ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ مکی سورت ہے جس میں 3 آیتیں ہیں، 12 کلمات ہیں اور 42 حروف ہیں۔ 42 حروف سورہ کوثر میں ہیں، 12 کلمات ہیں، 3 آیات ہیں، اور یہ سورت مکی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، اور قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے جو 40 رکوع پر مشتمل ہے، 286 آیات ہیں۔ سورہ کوثر یہ مکی سورت ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ اصل میں ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، یعنی مذکر اولاد میں لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو جس کی لڑکیاں ہوں مگر لڑکے نہ ہو، تو جب لڑکے نہیں ہوا کرتے تو نسل نہیں چلتی، تو ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع نسل ہو، جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، مذکر اولاد نہ ہو۔ تو جب حضرت قاسم یا ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہوا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہنے لگے کہ اب ان کی نسل منقطع ہو جائے گی۔ جب ان کی نسل نہیں رہے گی تو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو دین لے کر آئے ہیں دین اسلام وہ بھی مٹ جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں خاص طور پر عاص بن وائل سہمی جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برابر گستاخی کرتا رہتا تھا، اس نے یہ کہا کہ اب تو یہ ابتر ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کی نسل منقطع ہو چکی، اب ان کا انتقال ہوگا تو ان کے انتقال کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اس پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے، تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی۔ یہ سورت کا شان نزول ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ قرآن کریم تو واقعات اور قصوں کی کتاب تو نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قصے کیوں بیان فرمائے ہیں؟ قوم عاد، قوم سمود، فرعون کا واقعہ مذکور ہے، تو یہ واقعات، یہ قصص کیوں قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں؟ اس کی 2 وجہ مفسرین نے لکھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مومنین کے لیے عبرت کا سامان ہو، ہم تمام کے لیے اس میں عبرت ہو کہ ہم نصیحت پکڑیں، دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کو کیسے ذلیل کر دیا، ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ فرمایا۔ اور نمبر 2 پر جو واقعات اور قصص اللہ رب العزت نے کلام پاک میں بیان فرمائے وہ دراصل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسلی کے لیے ہے، تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کلام پاک میں واقعات اور قصص کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ سورت بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کی ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوثر کے معنی بہت زیادہ بھلائی کے ہوتے ہیں، کوثر کے معنی بہت زیادہ بھلائی کے ہوتے ہیں، خیر کثیر، اس میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں شامل ہیں۔
جنت کے درجات، قرآن کریم جی، اور دنیا کی نعمتیں سب اس میں شامل ہیں۔ اے میرے محبوب، اگر آپ کی یہ اولاد نہ رہی تو اس پر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ یہ کوثر جنت کی ایک حوض کا بھی نام ہے، جنت کی ایک حوض کا بھی نام ہے، جس پر انشاءاللہ ہم تمام پہنچیں گے۔ کہہ دیجئے پہنچیں گے انشاءاللہ، مگر یاد رکھیے ایک روز جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور آپ کے ارد گرد صحابہ تھے، حضرت انس کی روایت ہے، آپ نے گردن جھکا لی اور آنکھیں بند کر لی، اس کے بعد سر اوپر اٹھایا اور سورہ کوثر کی آپ نے تلاوت شروع کی۔ سر اٹھا کر آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت شروع کی، اور اس کے بعد جب وہ آپ پر نیند کی کیفیت غالب تھی، اچانک آپ نے سر اٹھایا تو ہنسنے لگ گئے۔ تو اس پر صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ہنسنے کا کیا سبب ہے؟ آپ نے ابھی گردن جھکائی، سر جھکایا، آنکھیں بند کی، آپ پر نیند طاری ہوئی، پھر آپ نے نیند یا بے ہوشی کی کیفیت جب ختم ہوئی تو آپ مسکرانے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی، پھر فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ نے کہا، ہم نہیں جانتے۔ یہ صحابہ کی بہت اچھی صفت تھی کہ جو نہیں جانتے تھے اس کے متعلق کہہ دیتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور جو نہیں جانتے تھے اس کے متعلق پھر سوال بھی کر لیتے تھے۔ یہ دونوں صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہاں مجھے سب معلوم ہے، مجھے سب معلوم ہے، میری عقل یہ کہہ رہی ہے۔ شریعت کے معاملے میں اپنی عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ ہماری عقلیں بہت محدود ہیں، جہاں سے ہماری عقلیں ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں ہماری عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہر بات عقل میں آ جائے کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، دنیا اور آخرت کی ہر تمام بھلائی شامل ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد کے مطابق ہوں گے۔ اس حوض پر جو برتن ہوں گے جس پر نبی علیہ السلام پلائیں گے، وہ آسمان میں جو ستارے ہوتے ہیں اس کی تعداد کے مطابق وہ برتن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹائیں گے، حوض کے قریب سے ہٹائیں گے، تو میں کہوں گا میرے پروردگار یہ بھی تو میری امت میں سے ہے۔ آواز آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دل میں کتنی نئی باتیں پیدا کر دی تھی، بدعات اختیار کی تھی، اس لیے ہم نے ان کو حوض کوثر سے دور کر دیا۔ اس لیے بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور حوض کی صفت میں روایت حدیث میں آیا ہے کہ اس میں 2 پرنالے آسمان سے گریں گے جو نہر کوثر کے پانی سے حوض کو بھر دیں گے۔ جنت میں جو نہر ہے وہاں سے پانی اس حوض میں آئے گا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے، اور آسمان کی ستاروں کی تعداد میں اس کے برتن ہوں گے۔ یہ حوض کے کچھ صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ شہد سے بھی زیادہ وہ میٹھا پانی ہوگا، برف سے بھی زیادہ وہ سفید پانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حوض کوثر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نصیب فرمائے، آمین۔ یہ ہے حوض کوثر کے متعلق کچھ تفصیلات۔ فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اس کے شکریے میں فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی نعمت ملے تو اس کے شکریہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ وانحر اصل میں یہ نہر سے مشتق ہے، اور نہر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں، اونٹ کی قربانی کو نہر کہتے ہیں۔ تو عرب میں چونکہ عموماً اونٹ کی قربانی ہوتی تھی، اس لیے قربانی کرنے کے لیے یہاں لفظ نہر استعمال کیا گیا ہے۔ اور فصل لربک، اس سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور اس کے بعد فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی دم کٹا ہے، اس کی نسل منقطع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے یہ کفار مکہ جو آپ کے شان میں گستاخی کرتے تھے، آج ان کو کوئی نام لینے والا نہیں ہے، نام بھی لیتے ہیں تو ذکر شر، ان کا برا ذکر کرتے ہیں۔ عاص بن وائل، سہمی، ابو جہل وغیرہ۔ کوئی اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے؟
کوئی بھی ذکر کرتا ہے تو برے نام سے ذکر کرتا ہے، تو ان کی نسلیں تو منقطع ہو گئی، لیکن الحمدللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یہ معنوی اولاد معنوی یعنی امت قیامت تک رہے گی۔ جب جہاں جہاں اللہ کا نام بلند ہوگا اس کے ساتھ ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہوگا، اور آپ کے چاہنے والے ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمیشہ رہے ہیں، رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے۔ بہرحال اس پوری صورت میں اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر آپ کی نرینہ اولاد نہ رہی تو اس پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نسل منقطع نہیں ہوگی، بلکہ قیامت تک لوگ آپ کے چاہنے والے آتے رہیں گے اور آپ کا نام اسی طرح سربلند رہے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورہ کافرون مکی ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں اور 36 کلمات ہیں اور 99 حروف ہیں۔ پورے سورہ کافرون میں 99 حروف ہیں۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور اس میں 6 آیتیں ہیں اور 36 کلمات ہیں۔ یہ سورہ کافرون کیوں نازل ہوئی؟ اس کے شان نزول میں ایک روایت تو یہ ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ سب کافر تھے، کفار مکہ تھے۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے آؤ ہم صلح کر لیتے ہیں اس بات پر کہ 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال تک ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ یعنی وہ دعوت دے رہے تھے کہ جیسے ہم مورتی پوجا کرتے ہیں تو آپ ہمیں روکتے ہیں، ہم صلح کر لیتے ہیں اس بات پر کہ 1 سال تک ہم آپ کے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور آپ 1 سال تک ہمارے معبود یعنی ان مورتیوں کی پوجا کیجیے، ان کی پوجا کیجیے۔ ایک روایت یہ ہے، اور ابو صالح کی روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ کفار مکہ کے باہمی مصالحت کے لیے صورت پیش کی کہ آپ ہمارے بتوں میں سے جو ہماری مورتیاں ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ان میں سے بعض پر صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے۔ اس پر حضرت جبرائیل امین یہ سورہ کافرون لے کر نازل ہوئے، اس میں کفار مکہ کے اعمال سے برات اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے کہ ان کو نہ ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے اور نہ ان کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت نے شرک سے برات کا اظہار فرمایا کہ شرک مجھے پسند نہیں ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں کی جماعت، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اے منکرو لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوجتا جس کو تم پوجتے ہو، یعنی میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس رب کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان مورتیوں کی جس کی تم نے عبادت کی۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس رب کی جس کی میں کر رہا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ ہے اور میرے لیے میری راہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا استحضار رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا ہے، ہماری اولاد بھی مرتے دم تک اسلام پر باقی رہے اور ہم بھی مرتے دم تک اسلام پر باقی رہے، اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسکولوں میں ہم منع نہیں کرتے، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں دلوائیے، اچھے سے اچھے اسکولز اور کالجز میں بچوں کو داخل کیجیے، لیکن اس بات کی بھی توجہ دیکھیے رکھیے کہ ان کے ذہن و دماغ میں کیا بٹھایا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا اسعد صاحب مدنی نور اللہ مرکزہ ایک مرتبہ گاڑی سے سفر کر رہے تھے تو دیکھا کہ اسکول کے بچے یہ لائن سے چڑھ رہے تھے، تو ایک بچے نے لائن توڑ دی، وہ لائن سے باہر نکلا اور جو راستے میں پتھر تھا اس نے وہ پتھر ہٹا کر دور کر دیا اور پھر لائن میں چلا گیا۔ حضرت کی نظر پڑی تو آپ کو یہ عمل بہت پسند آیا، خوش ہوئے کہ دیکھو لڑکا مسلمان ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان کو ایسی تعلیم دی گئی ہے کہ راستے میں پتھر تکلیف دینے والی چیزیں تو ہٹا دو۔ انہوں نے کہا کہ گاڑی ذرا تیز کرو۔ گاڑی جب تیز کی اور اس کے پاس پہنچے تو اس بچے کو پاس میں بلایا، پوچھا بیٹا تمہارا نام، تمہارے ابا کا نام، تو اس نے جو نام بتایا اس کے باپ کا نام بتایا، اس سے لگا کہ مسلمان ہے۔
مولانا نے پوچھا کہ بیٹا تم نے یہ پتھر کیوں ہٹایا؟ مولانا یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا یہ جواب دے گا کہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، ہمارا دھرم اسلام ہے۔ وہ کیا کہنے لگا، مولانا آپ کو نہیں معلوم ہمارے رب یعنی عیسیٰ مسیح نے ہم کو یہ دعوت دی ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے رب کون ہیں؟ عیسیٰ مسیح، اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی تعلیمات بچوں کے ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے، ان کو بددین کرنے کی فکریں کی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے دین اسلام پر قائم رہنے کی فکریں کیجیے، ان کے عقائد کی فکریں کیجیے، علماء سے انہیں جوڑیے، جماعتوں میں بار بار نکالیے تاکہ ان کے عقائد سلامت رہے، اور خود کے عقائد کی بھی سلامتی کی فکریں کیجیے، ورنہ شیطان کی مرتے دم تک یہ چاہت رہتی ہے کہ اس بندے کو نعمت اسلام سے پھیر دیا جائے۔ اس لیے ایک دعا ہے، وہ ہمیشہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ دعا پڑھنا ہے۔ سورہ آل عمران کی 8ویں نمبر کی آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ جو دعا ہے اعمال قرآنی میں علامہ تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا انشاءاللہ العزیز دنیا سے با ایمان رخصت ہوگا۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ یاد دلائیں گے۔ تو اس دعا کا اہتمام کریں گے۔ سورہ آل عمران کی 8 نمبر کی آیت ہے، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ العزیز ہماری موت ایمان پر آئے گی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں بہترین ہیں، ایک سورہ کافرون اور ایک سورہ اخلاص۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس آپ جب بھی نماز پڑھے فجر کی 2 سنت اور بس یہی پڑھتے رہیں، نہیں، کبھی کبھی یہ 2 صورتیں بھی پڑھ لیا کریں فجر کی سنتوں میں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد۔ اور تفسیر ابن کثیر میں متعدد صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور مغرب کی بعد کی سنتوں میں بکثرت یہ دونوں صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے رسول بھی فجر اور مغرب کے سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتلا دیجیے، ہمیں کوئی دعا بتلا دیجیے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کرے۔ تو اللہ کے رسول نے سورہ کافرون پڑھنے کی تلقین فرمایا کہ اس میں شرک سے برات ہے، تو سونے سے پہلے بھی کم از کم سورہ کافرون پڑھ لینی چاہیے۔ تو یہ پیغام سمجھ میں آیا؟ سورہ کافرون فجر اور مغرب کی سنتوں میں اللہ کے رسول یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے، سورہ اخلاص اور سورہ کافرون، اور رات کو سونے سے پہلے بھی سورہ کافرون پڑھ لینا چاہیے۔ اور ہر فرض نماز کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا یہ پوری صورت ایک مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور اس پوری صورت میں خاص طور پر شرک سے برات کا اظہار ہے۔ ہم گویا اس صورت کو پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے جو توحید کا رشتہ ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں کہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ سورہ نصر ہے، اس کو سورہ فتح بھی کہتے ہیں، اور اسی کا نام سورہ تودیع بھی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی کا نام سورہ تودیع بھی ہے۔ گزشتہ کل میں نے میرے واٹس ایپ پر اسٹیٹس پر یہ لکھا کہ سورہ کو قرآن کریم کی کون سی سورت کا نام سورہ تودیع بھی ہے، اور نیچے لکھا کہ جواب حوالے کے ساتھ چاہیے، مسٹر گوگل کا حوالہ نہیں چلے گا، جواب کتاب کا چاہیے۔ ایک ہی صاحب کا جواب آیا، بلکہ 2 کا آیا۔ سورہ تودیع اس کو کہتے ہیں۔ تودیع کے معنی ہوتے ہیں الوداع کرنا، رخصت کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رخصت کرنا، جیسے ابھی یہ مجھے رخصت کر دیں گے، اس کو کہتے ہیں الوداع کہنا۔ چونکہ اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے، اب دنیا سے پردہ فرما گئے اس کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ تودیع بھی ہے، سورہ فتح بھی ہے کہ فتح مکہ کے بعد بہت سارے قبیلے جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، تو اس کا نام سورہ نصر بھی ہے، سورہ فتح بھی ہے، اور سورہ تودیع یہ بھی اس کا نام ہے۔ اس صورت میں 3 آیتیں ہیں، 19 کلمات ہیں اور 79 حروف ہیں، 79 اتنے حروف ہیں۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح
جب پہنچ چکے مدد اللہ کی اور فیصلہ، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں گول کے گول داخل ہو رہے ہیں، فوج کے فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے اور گناہ بخشوا اس سے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت میں اصل میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر تھی کہ فتح مکہ ہو چکا، فتح مکہ ہوگا۔ فتح مکہ یہ رمضان سن ہجری 8 میں ہوا۔ اس کے بعد پھر لوگ جماعت کی جماعت اسلام میں داخل ہونے لگی تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام میں جماعت داخل ہونے لگی تھی، اور آپ دیکھو کہ لوگ جماعت تر جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اپنے رب کی خوب پاکی بیان کیجیے اور واستغفر، استغفار کیجیے۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول تو بخشائے تھے، ان کو جب استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہمیں تو کتنا زیادہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس میں بندہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک خاتون کی کارگزاری سناؤں، اس کے بعد آپ سمجھیے کہ مردوں کے لیے کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب عورتوں میں اتنی طاقت ہے تو مردوں میں کیوں نہیں ہے؟ ایک عورت حضرت مولانا ثاقب صاحب نوساری والے، ان کے پاس آئی۔ کل ہی میں نے مستورات کی مجلس میں یہ واقعہ بیان کیا۔ آئی، کہنے لگی حضرت مجھے بڑی پریشانیاں ہیں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو حضرت نے کہا کہ درود شریف پڑھا کرو۔ تو خاتون کہنے لگی مولانا ایک درود شریف کوئی وظیفہ ہے؟ پچھلے 20 سال سے میرا معمول ہے، میں روز 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ 5000 مرتبہ کون پڑھتی ہوں؟ عورت پڑھتی ہے، بیچارے مرد کے لیے 5 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے۔ اس نے کیا کہا؟ میں روزانہ 20 سال سے میرا معمول ہے، 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ایک اور وظیفہ لے لو، استغفار پڑھتے رہو۔ وہ کہنے لگی کہ مولانا کوئی وظیفہ بتاؤ، میرا 20 سال سے معمول ہے کہ میں روزانہ 5000 مرتبہ استغفار بھی کرتی ہوں۔ تو کتنا ہو گیا؟ 5000 مرتبہ درود شریف، 5000 مرتبہ استغفار۔ مولانا کہنے لگے پھر ایک اور وظیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ صبح میں جلدی اٹھو، فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے نوافل ادا کرو، اور اس کے بعد 20 منٹ اللہ تعالیٰ کو دے دو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی مولانا میرا پچھلے 16-17 سال سے یہ معمول ہے کہ میں جلدی اٹھتی ہوں اور تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد سے لے کر وہاں سے لے کر اشراق تک مصلی پر ہی بیٹھی رہتی ہوں، اور ہماری فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہماری صبح ہی رات کو، اس لیے کہ ہماری رات کو 2 بجے شروع ہوتی ہے، اور پھر فجر ہماری صبح میں 12 بجے ہوتی ہے۔ اور اتنی بڑی مصیبت ہے ہمارے مسلمانوں کے گھروں کی کہ رات کو 12-12:30 بجے تک ٹیلی ویژن کے سامنے ہوتے ہیں، اب فارغ ہوتے ہوتے 1 بج جاتا ہے، اب جب سو گئے تو باپ کی تو نماز قضا ہو ہی گئی، اور بیٹے اور بچوں کی صبح تو پھر صبح میں 1 بجے ہوگی۔ جب رحمت کے فرشتے رحمت لے کر آ رہے ہوں، اللہ کی رحمت برسنے والی ہو، اس وقت ہمارے گھر کے اوپر وہ لعنت کا اینٹینا ہو، گھر کے دروازے بند ہو، ایک بندے کی بھی فجر کی نماز نہیں ہوئی، تو پھر کہاں سے برکتیں آئے گی؟ اس لیے کم از کم فجر کی نماز سے پہلے ذرا جلدی اٹھیں اور 2 رکعت 4 رکعت تہجد کے نوافل خاص طور پر ادا کریں۔ اس سے بڑی برکت ہوگی، آپ دیکھ لینا، آپ کے چہرے پر نور آئے گا، زندگی میں برکت ہوگی، پرسکون ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم بہت زیادہ تہجد کے نوافل ادا کرنے پر زور دیتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جتنے بھی بڑے بنے ہیں، بڑے سے بڑے اللہ والے جتنے بھی بڑے بنے ہیں، جتنے بھی اللہ تک پہنچے ہیں، وہ خاص طور پر تہجد کے نوافل کا اہتمام کرتے تھے، تو اس کا آپ بھی اہتمام کیجیے۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو جب اس عورت نے یہ کہا کہ مولانا میرا تو 20 سال سے یہ معمول ہے، یہ معمول ہے، تو مولانا کہنے لگے کہ بہن تو مجھ سے وظیفہ مانگنے نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے میری عبرت کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھ ثاقب، آج بھی امت میں ایسی عورتیں موجود ہیں جو اتنے اعمال کرنے والی ہیں، تو کم از کم اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہے نا، دیکھو مرد بھی ایسے ہیں جو ایسے اعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان پورا ہوا تو مسجد بھی بند، مسجد بھی ویران، ٹوپی بھی سر سے نکل گئی، داڑھی بھی صاف ہو گئی، ہاں بھائی جو اسلامی لباس تھا وہ بھی اتر گیا، پھٹی ہوئی پینٹ آ گئی، بال دیکھو تو بندر جیسے۔ ارے کم از کم تھوڑا تو عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ کپڑے پہننا اسٹائل ہوتا ہے، پھاڑنا کون سی اسٹائل ہے؟ کچھ عقل میں بات آتی ہے یا نہیں؟ پھاڑنا کون سی اسٹائل ہے؟ پہننا اسٹائل ہوتا ہے۔
اب اس کو پھاڑ کر پہن رہے ہیں، تو اس تو فقیر اچھا ہوتا ہے کہ بیچارہ اچھے کپڑے پہن کر مانگنے نکلتا ہے۔ اور بال ایسے اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے قضا سے منع فرمایا۔ قضا روایت آتی ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا۔ قضا کا کیا مطلب ہے؟ یہ علاقہ زکوٰۃ کا مستحق، یہ ڈائریکٹ ہائی وے جلگاؤں کا، یہ دیکھو تو یہ مجبور، ایسے بال کٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل اچھی طریقے سے کٹوائیں، اچھے سے اچھے بال رکھیں، لیکن یہ شیطانی جیسے بال نہیں کٹوانے کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھی حالت میں رہو، لیکن بس گناہ نہیں کرنا ہے۔ اتنی یہاں پر آ کر باؤنڈری لگا دی گئی ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو اس کے بعد یہ دعا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دیجیے۔ نماز کے بعد جب یہ سورت نازل ہوئی اس کے بعد اللہ کے رسول نمازوں کے بعد یہ دعا کرتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اے اللہ میں آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہی ساری تعریفوں کے لائق ہے، میں استغفار کرتا ہوں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فرماتے تھے مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور دلیل میں اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اور ایک روایت میں کہ سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بڑا مجاہدہ فرمایا، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، وہ پردہ لگا ہوا تھا گھر کا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ذرا پردہ ہٹا دو، یہ میری زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، میں جاتے جاتے اپنے امتی کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ کر جاؤں۔ کیسے محبوب نبی تھے، کس قدر اپنی امت سے پیار تھا۔ کیا کہا؟ یہ ذرا پردہ ہٹا دو تاکہ میں اپنی امت کو ایک نظر دیکھتا جاؤں۔ آج ہم کتنا اپنے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں، اپنے نبی کی ایک ایک سنت کو توڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی کتنا روتے تھے، کتنا گڑ گڑاتے تھے، امت کے لیے ہمیشہ آنسو بہاتے تھے، اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ دعائیں ایسی ایسی مانگی کہ ہر دعا میں اپنے نبی اپنی تو عاجزی کا اظہار کرتے لیکن امت کا فائدہ سوچتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے سنتوں کو نہ توڑا جائے، ایک ایک سنت کو اپنایا جائے، اپنے گھروں میں سنت و شریعت والی زندگی کو رواج دیا جائے۔ یہ آج کی سورت کا خاص پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس طرح سے قرآن کی محفل کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔